بسم الله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. صدق الله العظيم. فقال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه الكريم ورفعته وعظمته: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عاشقان رسول کو میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ واقع معراج یعنی معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مبارک ہو۔ رسول کریم علیہ صلاۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہنا، زمینی سفر کو مکمل کرنا، آسمانی سفر کرنا، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک دعوت رہی جو رسول کریم علیہ صلاۃ والسلام کے حق میں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ داعی رہے، رسول کریم علیہ صلاۃ والسلام بطور مہمان زمینی اور آسمانی سفر طے کیے۔ کچھ ہی لمحات میں، کچھ ہی ساعتوں میں آپ نے اس سفر کو مکمل فرمایا۔ حاضرین گرامی قدر، آپ الحمدللہ ایک عرصہ دراز سے معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعات سماعت فرما رہے ہیں۔ باوجود اس کے اگر میں مختصراً آپ حضرات سے سوالات کروں تو ممکن ہے آپ جواب دیں، لیکن پھر بھی میں آپ کے تاکہ سوال کرنے سے جب میں بعد میں اس چیز کو ذکر کروں گا تو وہ زیادہ ازبر ہوگا۔ میں پہلا سوال کروں گا کہ بیت معمور کیا ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے، آسمانی سفر کا مقصد کیا تھا، یہ زمینی سفر کیوں کروایا گیا، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، رسول کریم علیہ صلاۃ والسلام کو یہ سفر کروا کر امت کو کیا پیغام پہنچانا مقصد تھا۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ مختصراً ہم اس پر گفتگو کرتے چلیں گے۔ رسول کریم علیہ صلاۃ والسلام کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا، ایسا مقام سرزمین پر اور آسمانوں پر کسی کو ایسی بلندی عطا نہیں فرمائی۔ نہ کسی انسان کو یہ مقام ملا، نہ کسی جنات میں سے کسی کو یہ رتبہ ملا، نہ کسی فرشتوں میں سے کسی جلیل القدر عظیم المرتبت فرشتے ان کو بھی یہ رتبہ، یہ مقام، یہ عظمت، یہ فوقیت، یہ رفعت، یہ بلندی کسی کو حاصل نہیں جو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی قدر، یہ معراج کا واقعہ یہ رسول کریم کی عظمت کو بتاتا ہے کہ آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا اونچی شان والے ہمارے نبی ہے، اولا بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، افضل بھی ہے۔ جی کیا ہے؟ ہے بلند مرتبہ رکھنے والی ذات گرامی پروردگار کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربان جائیں، فخر کرے اس بات پر کہ ہم نبی کریم سید المرسلین امام الانبیاء والمرسلین کے امتی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے امت ہیں۔ میرے اعمال اپنی جگہ ہے، میرا عمل اپنی جگہ، اعمال صالحہ اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑا بلند مرتبہ میرا امت محمدی ہونا ہے۔ سلمان فارسی اور ان سے پہلے اگر کاش اے خدا ہم امت محمدی بن کر پیدا ہو۔ نبی جس کو اللہ نے رتبہ عطا فرمایا، ایک عہدہ، ایک مقام عطا فرمایا،
اپنے پاس ایک عظمت عطا فرمائی، وہ کہتے ہیں پروردگار کاش کہ ہم امت محمدی بن کر پیدا ہوتے، ہم محمد الرسول اللہ کی گفتگو سنتے، آپ کے فرامین پر، احکامات پر عمل کرتے اور آپ کی پیاری پیاری سنتوں کی اتباع کرتے۔ عزیزان گرامی، میں تفصیل میں گئے بغیر ایک مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کروں۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح بن مریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ پروردگارا کہ جس کی بشارت دینے کے لیے تو نے مجھے بھیجا ہے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ اپنے ماننے والوں کو خوشخبری دیا کرتے، فرماتے میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، اور رسول کریم کا نام آسمانوں پر احمد، زمین پر محمد ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث بھی نہیں، یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں، یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ قرآن مجید میں رسول کریم کا نام اسم گرامی، نامی اسم گرامی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا پروردگار میں محمد الرسول اللہ کو دیکھنا چاہوں گا، پروردگار میں حضرت محمد الرسول اللہ جو آخری نبی خاتم النبیین ہے، اے کاش میں ان کے امتی بن کر آ جاتا۔ علماء لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی التجا کو قبول فرمایا، ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، اس لیے انہیں دنیا میں موت نہیں دی، انتقال نہیں ہوا، بلکہ انہیں جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے تو بحیثیت امتی بن کر آئیں گے، میری شریعت کو لاگو کریں گے، وہ اپنی کتاب کا درس نہیں دیں گے بلکہ قرآن مجید کی تعلیم دیں گے، وہ لوگوں میں میری تعلیم کو عام کریں گے، مسلمانوں کو یک جگہ اتحاد میں لائیں گے، متحد کریں گے اور میری امت کی امامت کریں گے۔ اور اس دنیا سے جب ان کا انتقال ہوگا، اس کے 40 سال کے بعد جب دنیا میں پھر سے فساد ہوگا، اللہ تب قیامت برپا فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، بنا مانگے ہم کو امت محمدی بنایا، بائی چانس مسلم ہو گئے، اس پر شکر گزاری بنتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ بغیر مطالبے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے امت ہیں۔ اللہ کی شان دیکھو کتنا باعظمت ہے پروردگار، بغیر مانگے اتنا ہم کو دے دیا، مانگتے ہوتے تو کیا کیا عطا فرما دیتا، بغیر مانگے کہ یہ رتبہ ملا، ایسے جلیل القدر نبی ملے کہ جو تمام نبیوں کی امامت، تمام رسولوں کی امامت، جن کے لیے اللہ نے اس سرزمین کو بنایا، جن کے ظہور کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ عزیزان گرامی، یہ معراج رسول کریم علیہ السلام کے رتبے کو بتاتا ہے، آپ کی بلندی کو بتاتا ہے۔ کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ زمین پہ پیدا ہونے والا زمین تک محدود ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کیا اور ان کے دوست تھے حضرت اسرائیل، ملک الموت، روح نکالنے والا فرشتہ۔ ان سے انہوں نے کہا اے میرے دوست میں چاہتا ہوں کہ تم میری جان نکالو، میری روح نکالو، تاکہ میں احساس کروں کہ موت کا کیا مزہ ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل اللہ سے اس کی اجازت لے کر ان کی روح کو نکالتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ان کے جسم میں روح کو ڈالا گیا۔ یہ واحد شخصیت ہے کہ سرزمین پر جن کی روح کو نکالا بھی گیا، واپس ڈالا بھی گیا اللہ کی اجازت سے۔ عزیزان گرامی، وہ اٹھے اور کہے کہ اتنی تکلیف؟ حضرت اسرائیل نے کہا کہ اے دوست، میں نے تو جو سب سے زیادہ سہولت ہو سکتی ہے اس انداز سے تمہاری روح کو نکالا، میں نے کوئی سختی نہیں کی، میں نے حد درجہ سہولت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تمہیں تکلیف نہ ہو اس کا خیال کرتے ہوئے روح نکالی۔ حضرت اسرائیل فرماتے ہیں ببول کے درخت پر جو کانٹے لگے ہوتے ہیں، اگر اس پر کچا ململ کا کپڑا ڈال کر اگر اس کو کھینچے تو کپڑے کا حال جو ہوتا ہے وہ کیفیت میں روح نکلتے ہوئے محسوس کر رہا ہے۔ جسم کے
کونے کونے سے جب جان نکلتی ہے، ایسا جیسا ململ کا کپڑا کانٹے دار درخت پر ڈال کر کھینچو تو کیسا چندیاں ہو جاتا، پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ کیفیت میں محسوس کرا تو سوچو جس کو تکلیف سے روح نکالی جاتی ہے تو اس کی تکلیف کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں جس سکرات میں جس کی روح نکالی جب پیریں رگڑتے ہیں، حال بے حال ہو جاتا، آنکھیں پھر جاتی، منہ پلٹ جاتا، ہاتھاں مڑ جاتے، کیا کیا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارا حسن خاتمہ فرمائے، ہمارے مرتے وقت ہمیں آسانی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، حضرت ادریس نے دوسرا مطالبہ کیا، کہا کہ دوست ایک اور میرا مطالبہ ہے، تم مجھے جنت تک پہنچا سکتے ہو، جنت تک مجھے پہنچا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے اجازت لوں گا، جنت میں پہنچانے کی اجازت لوں گا۔ ٹھیک ہے، جسم اور روح کے ساتھ جنت میں پہنچانے کی اجازت لوں گا۔ ٹھیک ہے، اجازت مل گئی، ان کو جنت میں پہنچا دیا گیا۔ علماء دونوں باتیں لکھتے ہیں، ان کو جنت میں پہنچایا گیا۔ فرمایا وہ جنت ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا وہ جنت جیسی ہے لیکن جنت نہیں ہے۔ کیا بولا؟ جنت جیسی ہے لیکن جنت نہیں ہے۔ فرمایا جب اس میں چلے گئے، حضرت ادریس کو جب بولا گیا چلیے واپس، تو بولے کہ اللہ کا وعدہ ہے جس کو جنت میں ایک بار ڈال دو ہمیشہ جنت میں رہے گا، لہذا میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت اسرائیل ملک الموت نے کہا پروردگار آپ کے نبی تو کہتے ہیں اندر آ گئے، وعدہ مکمل ہو گیا، اب واپس نہیں آتے۔ اللہ نے کہا ہم نے ان کی تقدیر بھی ایسے ہی لکھی ہوئی ہے کہ وہ جائیں گے جنت میں، ہم ان کو واپس نہیں نکالیں، ہم نے ان کی تقدیر ایسی لکھی۔ عزیزان گرامی، علماء لکھتے ہیں اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول معراج کے رات جب آسمانوں پر گئے تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی۔ کس پر؟ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس کے بارے میں تو ہم نے سنا جنت میں گئے، لیکن علماء نے دونوں باتیں لکھی، وہ جنت میں نہیں، جنت جیسی جگہ میں گئے۔ ایک بات کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو بھی جنت میں داخل نہیں کرتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ کو جنت میں داخل نہ کر دیا جائے۔ اور قربان جائیں اس امت پر کہ اللہ نے یہ فضل ہم پر عطا فرمایا۔ محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، آدم سے لے کے عیسیٰ تک قیامت تک جتنے انسان ہوں گے حشر کے میدان میں سب ہوں گے، لیکن دروازہ جنت کا جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی کسی اور نبی کی امت کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ مقام، یہ مرتبہ رسول کریم کی عظمت کی وجہ سے ملا، آپ کی نسبت سے ملا۔ رسول کریم کی نسبت وہ ہمارے نبی ہے، یہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں جہاں کا آقا و سید ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کسی کے لیے یہ فضل نہیں کیا، یہ میری اور میری امت کے لیے کیا کہ اگر اس سے قبل کا نبی کوئی عبادت کرنا چاہتا تو ان کو ایک خاص مقام دیا جاتا، ان کو بولا جاتا کہ آپ اس جگہ پر عبادت کریں اور عبادت قبول ہوگی، اگر ادھر کریں گے تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کا فضل ہے مجھ پر، میری امت پر، اور وہ فضل یہ ہے کہ ساری سرزمین کو میرے لیے پاک کر دیا گیا۔ میں یا میری امتی کہیں پر بھی سجدہ کرے اللہ اس عبادت کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ کیسی نسبت، یہ کیسا فضل ہم پر ہوا۔ عزیزان گرامی، میں تفصیل میں گئے بغیر اختصار کے ساتھ اپنی بات پر بڑھا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر، یہ باتیں میں بول کر پھر تفصیل کے ساتھ تیزی سے بڑھوں گا۔ حضرت موسیٰ سے چھٹے آسمان پر ملاقات، یہ کسی اور کتاب میں نہیں بلکہ مسلم شریف کی روایت باب الاسراء میں انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا، اور حضرت انس بن مالک راوی ہیں، فرماتے ہیں حضرت موسیٰ سے جب ملاقات ہوئی، ملاقات پر سلام علیکم السلام، خیریت پوچھی گئی۔ اس کے بعد جب رسول کریم آگے بڑھے ساتویں آسمان کی طرف، حضرت موسیٰ سے رشک بھرے جملے نکلتے ہیں۔ کون سے جملے؟ رشک اور حسد میں فرق ہے۔ رشک اور، بھائی سونے نہیں آئے پر سننے اور سیکھنے آئے تو ریپیٹ کرو تاکہ یاد ہو جائے۔ رشک اور حسد میں فرق ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد کے معنی مفہوم ہے کہ اگر سامنے والے میں کوئی اچھائی ہو تو جلن، کہ اس کے پاس سے یہ چیز چلے جائے اور مجھ میں آ جائے، یہ حسد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے۔ حضور نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسا آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو خدا را حسد سے بچیے اور دعا کرے اللہ ہمیں حاسدین سے بچائے اور خود حسد سے بچے۔ نمبر 2، رشک کیا ہے؟ رشک کا مطلب ہے
کہ آپ سامنے والے میں کوئی اچھی چیز دیکھیں تو پروردگار سے التجا کریں، پروردگار یہ خاصیت مجھ میں بھی پیدا فرما، یہ خصوصیت مجھ میں بھی پیدا فرما۔ حضرت موسیٰ چھٹے آسمان پر ملاقات، جب حضرت موسیٰ سے ملاقات کے بعد پیارے نبی آگے بڑھے، حضرت موسیٰ کے جملے رسول کریم نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب میں آگے بڑھنے لگا حضرت موسیٰ کی زبان سے جملے نکلے، اے پروردگار میرے بعد آنے والے نبی کو اتنا بڑا مقام، میں نے کہا ارینی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو نے کہا دیکھ نہیں سکتے اور ان کو دعوت دے کر بلا رہا ہے۔ میں نے مطالبہ کیا، میرے مطالبے پر آپ نے فرمایا اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تمہارے آنکھوں میں یہ تاب نہیں ہے کہ میرے تجلیات کو برداشت کرے، اور میرے بعد آنے والے نبی محمد بن عبداللہ ان کو دعوت دے کر بلایا جا رہا ہے۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں، رسول کریم کے الفاظ ہے، مسلم نے نقل فرماتے ہیں جب رسول کریم آگے بڑھنے لگے حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ ان کی امت کا بھی حال یہ ہے کہ جب تک وہ امت جنت میں نہیں جاتی کوئی اور امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، یہ فضل ہے رسول کریم کی نسبت کا، یہ مقام و مرتبہ جو ہم کو ملا مقام محمدی نسبت محمد سے حاصل ہوئی۔ رسول کریم سے یہ وابستگی سب سے بڑی چیز ہے ہمارے لیے، تو اس کا لحاظ رکھے، اس پر فخر کرے، اس پر شکر ادا کرے۔ پروردگار کی بارگاہ میں اگر سب سے بڑا شکر اگر کسی بات کا ہو سکتا ہے تو امت محمدی میں ہونے کا ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، آئیں اب ہم تھوڑا سا اسراء اور معراج کو سنتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کو سفر کروایا گیا۔ قرآن مجید کہتا ہے 15ویں پارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسرا، اسرا یسری، اسرا کے معنی آتے ہیں رات میں سفر کروانا، سیر کروانا، رات میں تفریح کروانا، یہ لفظ کے معنی آتے ہیں، رات میں تفریح کروانے کے واسطے اسرا بولا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسرا یسری، اسرا کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں، عربی ڈکشنری میں، تو اس کے معنی آتے ہیں رات میں سفر کروانا، دن میں نہیں۔ تو ایک ہو گیا زمینی سفر، ایک ہو گیا آسمانی سفر۔ آسمان عروج سے تعلق رکھتا ہے، بلندی سے، اس کو کہتے ہیں معراج۔ کیا کہتے ہیں؟ معراج۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے معراج کیا ہے؟ یہ ایک سیڑھی کا نام ہے جو زمین سے آسمان تک پہنچانے والی ہے۔ اس نورانی سیڑھی پر حضرت جبرائیل امین رسول کریم کو لے کر چلے تو اسے معراج بولا گیا، اور یہ جو زمینی سفر رہا اس کو اسراء بولا گیا۔ تو حدیث شریف میں باب الاسراء والمعراج بھی ہے، باب الاسراء بھی ہے، باب المعراج بھی ہے، اور قرآن میں سورہ اسراء بھی ہے جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ واحد سورت ہے جس کی ابتدا ہوتی ہے سبحانہ کے لفظ، کس سے؟ 114 صورتیں قرآن مجید میں، کتنے؟ 114 صورتیں، لیکن کوئی صورت لفظ سبحان سے شروع نہیں ہوتی۔ یسبح للہ، سبح للہ، یہ لفظ سے ہے، لیکن سبحانہ کے لفظ سے کوئی صورت نہیں، ایک صورت ہے۔ اور سبحانہ کے کیا معنی؟ پاک، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر مجبوری سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک۔ سبحانہ، پاک ہے وہ پروردگار جس نے اپنے نبی کو زمین سے لے کر آسمان کا سفر کروا دیا۔ آپ سوچتے ہیں کہ رسول کریم کو خواب میں زیارت ہوئی یا خواب میں واقعہ معراج ہوا؟ نہیں، یہ تو جاگتے میں ہوا۔ اگر خواب میں ہوتا تو تعجب کی بات ہی نہیں تھی، کوئی سوال ہی نہیں بنتا۔ ہو سکتا بھائی خواب میں انسان کیا کیا نہیں دیکھ سکتے، یہ تو محمد الرسول اللہ ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں، بعض محدثین صحابہ کہتے ہیں خواب میں رسول کریم نے اللہ کا بھی دیدار فرمایا جیسے اللہ نے رسول اللہ کو دکھایا، لیکن جسمانی معراج آنکھ سے، جسم کی آنکھ سے دینے میں اختلاف بات ہے، لیکن خواب میں اختلاف نہیں ہے، ممکن ہے دیکھے ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، سورت شروع ہوئی سبحانہ سے، پاک ہے وہ پروردگار جس نے اپنے بندے، اپنے رسول نہیں، اپنے بندے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آسمانوں کا سفر کرانے سے شرک ہو گیا، آسمانوں کا سفر کرانے سے خدا کے برابر ہو گئے۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے ہم پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، خالق کو نہیں، اپنی مخلوق اپنے بندے کو
رات کے حصے میں سفر کروایا، سیر کروایا، تفریح کروایا۔ رات میں کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، بیت المقدس کی جانب۔ جو مسجد اقصی ہے، جو یروشلم ہے، جو بیت اللحم ہے، اس کی جانب سفر کروایا۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کہہ رہا ہے مسجد حرام سے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں، حرم کعبہ میں لیٹا ہوا، اور میں نیند میں جا رہا تھا، یعنی نیند میں جانے سے قبل یا نیند میں جا رہا تھا، اسی اثنا میں تھا کہ مجھے آسمانوں کے سفر کے لیے دعوت دی گئی۔ حضرت محدث دکن سیدنا ابو الحسنات عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری میلاد نامے میں نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جبرائیل امین کو حکم ملا، ان کو بولا گیا کہ جبرائیل زمین پر جاؤ اور ہمارے نبی محمد کو آسمانوں پر لاؤ۔ حضرت جبرائیل تھر تھر کانپنے لگے، پریشان ہونے لگے، کہنے لگے پروردگار، قیامت آنے والی ہے کہ تو اپنی رحمت کو آسمانوں کی طرف بلا رہا ہے، کیونکہ جب قیامت برپا ہوگی زمین پر رحمت نہیں ہوگی، زمین پر برکت نہیں ہوگی، تو قیامت آنے والی ہے، سوال جواب شروع ہونے والے ہیں کہ تو رحمت کو آسمانوں کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں جبرائیل، یہ دیدار کا وقت ہے، یہ معراج کا وقت ہے، یہ عروج کا وقت ہے، جنت کے زیارت کا وقت ہے، دوزخ کی ہولناکیاں بتانے کا وقت ہے۔ حضرت محدث دکن لکھتے ہیں اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، بہترین سواری لے کر جانے کا حکم فرمایا، ہزاروں فرشتوں کے سنگت حضرت جبرائیل زمین پر اترتے ہیں، آسمانوں کو مزین کرنا، جنت کے دروازوں کو کھولنا، دوزخ کے دروازوں کو بند کرنا، حور و غلمان کو تیار ہونے کا حکم دینا، یہ تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی آمد پر اہتمام فرمایا۔ قربان جائے ہمارے نبی کی عظمت پر، اللہ نے آسمان کو تیار فرمایا رسول کریم کی آمد پر۔ استقبال ہو رہا ہے ہمارے نبی کا آسمانوں کے لیے، جب وہ سفر کر رہے ہیں حضرت جبرائیل کو حکم ملا۔ حضرت جبرائیل کہاں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جبرائیل کا مقام حجرہ، روم، بیڈ روم، جو بھی ان کا مقام و مرتبہ ہے وہ عرش معلیٰ کے نیچے ہے۔ کہاں؟ عرش معلیٰ کے نیچے، ان کے حجرے کی چھت رب ذوالجلال کی کرسی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے جبرائیل کو بھیجا، وہاں سے وہ زمین پر آئے۔ آنے کے بعد میلاد نامے میں حضرت محدث دکن لکھتے ہیں رسول کریم کی آنکھ بند ہے، میں فکر میں تھا کہ رسول کو کیسے جگاؤں، آواز دوں، تکلیف ہوگی، چمکیں گے، پریشان ہوں گے، کیا کروں؟ حضرت محدث دکن لکھتے ہیں اس وقت حضرت جبرائیل امین کو ایک راز سمجھ میں آ گیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ ایک راز سمجھ میں آیا۔ وہ راز کیا تھا؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ نے میرے پورے جسم کو نورانی بنایا لیکن میرے چہرے کو کافوری بنایا، پورے جسم کو نورانی بنایا، میرے چہرے کو کافوری بنایا۔ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ آج مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے میرے چہرے کو کافوری کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا تاکہ میں محمد الرسول اللہ کے تلوے کو اپنا چہرہ لگا دوں، اور جب ٹھنڈک ان کو محسوس ہو تو ان کی آنکھ کھلے گی اور میں انہیں جنت اور دوزخ کی زیارت کے لیے لے جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، محدث دکن لکھتے ہیں یہ کافوری چہرہ رسول کریم کی عظمت کو بتاتا ہے کہ جبرائیل جن کا مقام و مرتبہ ساتوں آسمانوں پر، لیکن ان کا چہرہ محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہم تعجب اس بات پر ہے رسول اللہ کا امتی رسول کریم کو اپنا بھائی سمجھ بیٹھ گیا۔ تعجب اس بات پر ہے کہ وہ رسول اللہ کو اپنے برابر سمجھنے لگ گئے۔ آج لوگ علماء اس پر اختلاف کرنے لگ گئے، کہنے لگے نبی ہمارے بڑے بھائی جیسے۔ استغفر اللہ، ارے جو تمام فرشتوں کا سردار، جن کا مقام سدرۃ المنتہا، جن کی بلندی، جن کا مقام و مرتبہ، جن کا حجرہ عرش معلیٰ کے سائے میں ہو اور ان کا چہرہ مقام محمدی کے قدموں میں ہو، تو سوچو کیا ہم ان رسول کریم کی برابری کر سکتے ہیں؟ قربان جائے رسول کریم کی عظمت پر رسول کریم بیدار ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کو فرمایا گیا نبی کریم اللہ نے دعوت دی، آپ کو بلایا گیا، آپ بطور مہمان ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں۔ اللہ میزبانی کے لیے
آپ کے منتظر ہیں، آپ چلیں۔ قرآن شریف کہتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کیوں؟ اس لیے کہ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا تاکہ ہم ان کو مسجد اقصی کے اطراف و اکناف کی برکتیں بتائیں، تاکہ ہم ان کو بتائیں کہ مسجد اقصی کے اطراف کیا کیا برکتیں، کیا کیا اللہ نے برکتیں رکھی ہوئی ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ محدث دکن کہتے ہیں یہ آیت کا اختتام انہ هو السمیع البصیر پر ہوا۔ کس پر ہوا؟ سمیع بصیر، سننے والا دیکھنے والا ہے، اس پر ختم۔ یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ کون کون اپنے نبی کی عظمت کو قبول کرتا اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور کون کون رسول کریم کی عظمت کو ذکر کرے گا اس کو سن بھی رہا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، یہاں پر وہی دوبارہ سوال کہ مسجد کے اندر برکتیں ہیں، مسجد کے اطراف میں برکت نہیں ہوتی۔ مسجد کے اندر رحمت ہے، مسجد کے باہر رحمت نہیں۔ مسجد کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی، یہاں پر جو بندہ بیٹھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس پر رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، ہم نے برکتیں اس مسجد اقصی کے اطراف میں رکھی، ارے اندر نہیں، اطراف بولا گیا۔ مفسرین کہتے ہیں وہ اطراف میں برکتیں کیا تھی؟ تو مفسرین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مسجد اقصی کے اطراف تقریباً 70,000 انبیاء کے مزارات ہیں، اور اللہ نے ان کی قبروں کو برکت کی جگہ کہا ہوا ہے۔ بارکنا حولہ، نبی جہاں رہے وہ جگہ بابرکت، نبی کا نام جہاں لے لے وہ ہوا، وہ مقام، وہ کان، وہ سماعت، وہ تمام کا تمام بابرکت۔ حتیٰ کہ دوزخ میں بھی اگر کوئی نبی کا نام لے لے اللہ اس کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت عطا کر دے۔ عزیزان گرامی، محدث دکن لکھتے ہیں کہ ایک بڑی جماعت کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور وہ جماعت ایسی ہوگی کہ ان سے نام محمد بھلا دیا جائے گا، کئی سال دوزخ میں پڑے رہیں گے، پھر دوبارہ حضرت ملک الموت کو اللہ حکم دے گا جاؤ ہمارے پیارے کا نام ان کو یاد دلاؤ۔ انوار احمدی میں شیخ الاسلام بانی جامعہ نقل فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ، وہ دوزخ کا فرشتہ ان کو اپنے نبی کا نام یاد دلاتا ہے، جو ہی رسول اللہ کا نام وہ زبان پہ لاتے ہیں اللہ پوری جماعت کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ نام محمد میں بھی اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہوئی ہے کہ جہنم سے نکال کر جنت مقام اس کا ہوتا ہے۔ عظمت رسول کریم کی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے نام کو بھی عظیم، آپ کی ذات کو بھی عظیم، آپ کے کردار کو بھی عظیم رکھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق کو بھی عظیم رکھا۔ الغرض عزیزان گرامی، مسجد حرام سے نکلے اور نکلنے سے پہلے شق صدر ہوا۔ شق صدر کہتے ہیں سینے کو پھاڑ کر دل کو نکالنا۔ مسلم شریف کی روایت، جس کو بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں، کمر اگر درد ہو، رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں بانی جامع نظامیہ، رسول کریم کی بلندی، آپ کی عظمت ثابت ہے کلام اللہ سے، قرآن سے۔ رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے۔ مطمئن ہوتے ہیں دل، مومنین کے دل مطمئن ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولا سے۔ رسول کریم کا ذکر جہاں پر ہو وہاں پر مومنین کے دل اطمینان میں آتے ہیں۔ خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی اور ہم کو آپ سے نسبت حاصل ہے۔ عزیزان گرامی، مسجد حرام سے نکلنے سے قبل رسول کریم فرماتے میرے سینے کو شاق کیا گیا، سینے کو کھول دیا گیا، اور ایک سونے کی تشت لائی گئی، اور اس کے اندر حکمت ایمان بھرا ہوا ہے، وہ تمام کا تمام میرے سینے میں ڈالا گیا۔ میرے قلب اطہر کو، میرے سینے کو مائع زمزم کے پانی سے غسل دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہے، 10 سال رسول کریم کی خدمت میں رہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم کے سینے پر حضرت جبرائیل امین کی وہ چاک کر کر دوبارہ اس سینے کو ملانے کے اس نشان کو بھی میں نے دیکھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں
मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अगर मैं कोई और हदीस, कोई और किताब की बात करूं, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन बुखारी के बाद या कुरान मजीद के बाद सही तरीन किताबें जो पूरी दुनिया में मानी जाती है अहले सुन्नत वल जमात के उलमा के दरमियान, वो बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, ये किताबें सियासत्ता हैं जिसमें दूसरा मर्तबा रखने वाली मुस्लिम शरीफ है। उसमें यह रिवायत मौजूद है। अलगर्द रसूल करीम फरमाते हैं, सीने को गुस्ल दिया गया और ईमान और हिकमत मेरे अंदर उंडेला गया, उसके बाद मेरे सीने को बनाया, बराबर किया गया, फिर बुर्राक लाया गया। बर्क से वो बुर्राक है, बर्क से वो बुर्राक है, बिजली की तरह उसकी चमक, बिजली की तरह उसका एक कदम, ता हद नजर उसका एक कदम होगा। उसकी रफ्तार का आलम ये कि वो इंसान की नजर जहां खत्म होती है वहां पर उसका एक कदम पड़ता है। बुर्राक की कैफियत हुजूर खुद फरमा रहे हैं, फरमाते हैं उस पर मुझे सवार किया गया, और अब मैं तफसील में नहीं जाता। रसूल करीम ने फरमाया ये बुर्राक, ये जो मेरे पास लाया गया, और भी थे लेकिन इसको लाया गया, और भी सवारियां थे लेकिन इसको लाया गया। मुहद्दिस दक्कन लिखते हैं मीलाद नामे में, इसको क्यों कबूल किया गया? इसलिए कबूल किया गया कि सब के सब तो खड़े थे, जिब्राइल अमीन, और फरमाया रसूल करीम ने ये कैसा सवारी थी? फरमाया ये घोड़े से थोड़ा निकलती लंबान में और खच्चर से जरा मिलती जुलती दरमियानी कद की ये होती। फरमाया ये जो है आसमानों पर अल्लाह तबारक व तआला ने कई सवारियां रखी, और बुर्राक के बारे में फरमाया हर नबी ने उसकी सवारी की हुई है, एक नहीं तमाम नबियों ने उस सवारी की हुई है, वो तमाम नबियों का सवार रहा। अलगर्द अजीज़ान गिरामी, वो सवारी लाई गई, मीलाद नामे में लिखा गया, जब जिब्राइल अमीन वो सवारी को लेने के लिए गए तो सामने की सफ में कई और जानवर भी थे, कई और सवारियां भी थे। उन्होंने कहा हाँ हम जाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह की। सब के सब अपने सीने को चौड़ा करके बुलंद होने लगे। पीछे खड़ा हुआ वो तवाज़ु और इंकिसारी से अपने सर को झुकाकर ये कह रहा था मैं तो पीछे हूं, मुझे कौन ले जाएगा। मीलाद नामे में मुहद्दिस दक्कन लिखते हैं अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्राइल, कहा कि जिब्राइल मेरा नबी तवाज़ु इंकिसारी वाला है, इनके पीछे जो तवाज़ु से झुका हुआ है उसको लेकर जा। मन तवाज़ा लिल्लाह फ़क़द रफ़अहु अल्लाह, जिसने तवाज़ु इंकिसारी की अल्लाह ने उसको बुलंदी अता फरमाई। अज़ीज़ान गिरामी, वो बुर्राक पर बैठे, निकले। उसके बाद रसूल करीम को दरमियान में एक मकाम पर उतारा गया। वो मकाम क्या था? मदीने तैयबा। रसूल करीम को अपना शहर बताया, अभी हिजरत नहीं हुई, अभी आप मक्के में हैं, मदीना नहीं पहुंचे, दरमियान में हैं। मदीने को बताया गया, वहां से आगे बढ़े। रसूल करीम फरमाते मैंने हजरत मूसा की कब्र के ऊपर से मैं गुजरा और क्या देखता हूं, वहुवा काइमुन कान युसल्ली, वो खड़े हुए और नमाज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? उलमाए किराम दोनों बातें लिखते हैं। पहली बात लिखते हैं ये बरज़खी अहवाल, इंतकाल हो गया, कब्र में कोई नमाज नहीं है, मुमकिन है अंबिया को कोई नमाज हो, मुमकिन है अंबिया का एक अलग मकाम मर्तबा है, उनको कोई नमाज मिली हो, वो नमाज पढ़ रहे हो। लेकिन दूसरे फरमाते हैं सल्ला युसल्ली के माने दुरूद पढ़ने के भी आते हैं, सलातो सलाम पढ़ने के भी आते हैं। कहा वहुवा काइमुन कान युसल्ली, वो खड़े हुए हैं और रसूल करीम के गुजरगाह पर सलाम पढ़ रहे हैं। उनको भी इत्तला दे दी गई। और जब रसूल करीम बैतुल मक़दस पहुंचे, बैतुल मक़दस पहुंचने के बाद रसूल करीम फरमाते हैं, मुस्लिम की हदीस है, रसूल करीम ने बुर्राक को एक जगह पर बांधा गया। यहाँ पर देखो, बुर्राक तो कोई भागने वाला जानवर नहीं था, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो लोगों को ईमान सिखाने आ रहे हैं। वो बता रहे हैं ये अमल से कि तवक्कुल अल्लाह उस वक्त है, पहले खुद मोहतात रहो फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। बुर्राक को बांधा गया, बुर्राक भागने वाला जानवर, उसको आसमानों से लाके जमीन में भागो बोलकर नहीं, उसको लाया गया, बांधा गया ताकि आपको सबक सिखाएं कि आपने जानवरों को भागो। एक साहबी ऐसे ही करे, मस्जिद नबवी में आकर बैठे और कुछ देर के बाद हुजूर की खिदमत में आके बोले या रसूलल्लाह, नमाज के बाद गया तो ऊंट गायब हो गया। बोले सवारी गायब हो गई। बोले कहाँ गई, तलाश करो। तो बोले या रसूलल्लाह सब ढूंढ लिया, नहीं मिल रही। बोले बांधे थे। बोले कि अल्लाह पे तवक्कुल करा। हुजूर ने फरमाया नहीं, फर्स्ट टाइम आफ्टर दैट तवक्कुल अल्लाह, पहले खुद मोहतात रहो,
پہلے صبح اپنا کام کرو، پھر اللہ پہ یقین کرو، پہلے امتحان کی محنت کرو، پھر اللہ سے دعا کر کے کامیابی کی امید رکھو۔ عزیزان گرامی، رسول کریم نے توکل کا درس دیا اور رات کو باندھا گیا۔ اس کے بعد بیت المقدس کے چند مقامات بتائے گئے، یہ تمام مسلم میں ہیں، اگر میں غلط ہوں تو آپ مسلم شریف پڑھے، باب الاسراء والمعراج آپ کو مل جائے گا، دوسری جلد میں آپ کو ملے گا۔ رسول کریم وہاں سے نکلے، بیت المقدس جسے بیت لحم کہتے ہیں، اس زمانے میں بیت لحم کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ، وہاں پر حضرت رسول کریم کو پہنچایا گیا۔ آپ نے وہ مقام بھی دیکھا جہاں پر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں رکھتا چلوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کو جا سکتے ہیں لیکن رسول کریم کی روضے کی زیارت کی نیت سے نہیں جا سکتے، العیاذ باللہ۔ لوگ وہاں پر یہ بات کہتے ہیں اور درس بھی دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مسلم کی حدیث، بیت اللحم میں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے مقام کو رسول کریم کو مسجد حرام سے اٹھا کر بیت اللحم بتایا گیا، بیت المقدس بتایا گیا۔ عزیزان گرامی، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کی جائے ولادت کی مقام، اس کو دیکھنا بھی رسول کریم کی سنت ہے۔ انبیاء کہاں پیدا ہوئے؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک اللہ نے ہادی کو بھیجا، ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک ہدایت کے لیے ایک رہنما کو بھیجا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے درس دیا کہ ان کی قبروں کی زیارت کرنا بھی سنت، ان کی ولادت کے مقام کو دیکھنا یہ بھی سنت، ان کے، اور حتیٰ کہ ابن عباس نے یہاں تک عمل کر دیا کہ کہیں پر سفر میں جاتے تو یہ معلوم کر کے جاتے کہ رسول کریم اس سفر سے گزرتے تو کہاں کہاں نماز پڑھتے، اس سفر سے گزرتے تو کہاں کہاں نماز پڑھتے، اور حالانکہ آگے مسجد ہوتی تب بھی وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ کے یہ پتھروں پہ نماز پڑھتے۔ بولتے کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہتے کہ یہاں پر ہمارے نبی نے نماز پڑھی ہے اور یہاں نماز پڑھتے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس مقام پر پیشاب کرتے جہاں پہ رسول کریم پیشاب گاہ بنا رہے، دوسری جگہ کر سکتے لیکن نہیں، بولتے رسول کریم کی اتباع حد درجے کی یہ ہوتی کہ رسول کریم جو عمل کرے وہ میں کر کے بتاؤں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے اتباع سنت، تبھی تو ان کو یہ مقام و مرتبہ ملا، ان کو ترجمان القرآن کا لقب، مفسر اعظم کا خطاب ان کو ملا۔ رسول کریم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ تم کو تعویل، اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ تعویلا، اللہ تمہیں دین کی سمجھ دے اور تعویل، حکمت عملی عطا فرمائے۔ حضرت ابن عباس الغرض بیت المقدس میں پہنچے، وہاں پر پہنچنے کے بعد رسول کریم فرماتے ہیں میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک ایک نبی اپنے اپنی سواریوں پر آتے ہیں، میں نے عیسیٰ بن مریم کو دیکھا، میں نے موسیٰ بن عمران کو دیکھا۔ حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام بولو بھائی، ویری گڈ، عمران، سورہ آل عمران قرآن میں موجود ہے۔ حضرت مریم کے ابا کا نام، اسی طرح حضرت موسیٰ کے ابا کا نام بھی عمران، یہ مسلم کی روایت میں ملا۔ موسیٰ بن عمران وہ بھی تشریف لائے، حضور نے دونوں کے حلیے کو بھی بتایا۔ حضور نے فرمایا موسیٰ کے بال کیسے گھنگرو بال ہیں، شنوا ایک عرب کا ایک قبیلہ ہے، فرمایا اس میں ملتے جلتے ہیں، نہ بالکل لمبے نہ بالکل پسقط، نہ بالکل موٹے نہ بالکل دبلے، درمیانی چال والے اور گندمی رنگ والے، گندم کہتے گیہوں کے رنگ والے حضرت موسیٰ کو میں نے دیکھا، حلیہ بتائے۔ پھر فرمایا حضرت عیسیٰ، فرمایا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یہ مسیح بن مریم، عیسیٰ بن مریم ہے، یہ عیسیٰ ہے جن کو اللہ نے بنا والد کے پیدا فرمایا۔ فرمایا عیسیٰ، ان کو دیکھا اور ان کی کیفیت بھی حضور نے بتائی، فرمایا ان کے بال مونڈوں تک، ان کے بارے میں فرمایا سرخ سفید مائل، یعنی بالکل لال اور گورے گورے دبلے، اور بال ان کے مونڈوں تک لگے ہوئے۔ میں نے عیسیٰ بن مریم کی کیفیت بھی بتائی۔ پھر رسول کریم نے فرمایا مجھے اللہ نے دجال کو بھی بتایا۔ کس کو بتایا؟ دجال کو بھی بتایا، وہ بھی بیٹا خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھا۔ تو کسی کی نیکی کو دیکھ کر ہرگز یہ نہ سمجھنا یہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو کہ کسی کی عبادتوں کو دیکھ کر ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ یہ اللہ والا ہے۔ شیطان بھی عبادتیں کر کے آپ کے سامنے آتا ہے، وہ بھی میری طرح قبہ جبہ پہن کر آ سکتا ہے، وہ بھی داڑھی رکھ کر سفید کر کے آ سکتا ہے۔ کئی اولیاء اللہ کو اس نے اپنے مقام سے ہٹا دیا،
وہ اللہ والے تھے ان کو شیطان والا وہ بنا کے رکھ دیا. اور کیسے اللہ والا بن کر آیا, شیطان والا بن کے نہیں, رحمان والا بن کر آیا, آ کر لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا. تو اسی لیے اگر کوئی علم والا بھی مل جائے, اللہ والا بھی مل جائے, تب بھی اللہ کا در نہیں چھوڑنا. یک در گیر محکم گیر, اس در کو کبھی نہیں چھوڑنا, اس در سے دوری در بدری ہو جائے. عزیزان گرامی, حضور نے فرمایا دجال وہ بیٹا دو لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے طواف میں مصروف, میں نے وہ بھی دیکھا, اور کانا تھا, اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا تھا. کیا تھا؟ مسلم کی روایت, کافر لکھا ہوا, اور وہ کانا تھا. کانے کا مطلب کدھر دیکھ رہی ہیں, کیا نہیں, ان کو دیکھ رہی ہیں, ان کو دیکھ رہی ہیں. کانا مطلب آنکھیں ان کے بالکل لیفٹ رائٹ, جس کو کانا کہتے ہیں, وہ کیفیت والا. اور اس کے آنکھ حضور نے فرمایا عینبن, انگور کی طرح موٹے موٹے نکلے ہوئے, اور اس کے مونڈے ایسا ابھرے ہوئے. وہ فرمایا یہ کون ہے؟ جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ دجال ہے, یہ قیامت کے قریب دوبارہ آئے گا اور آپ کی امت کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرے گا. جو اس کی اتباع میں لگے گا وہ دوزخ کا مہمان بنے گا, جو اس کی مخالفت کرے گا وہ رحمان کا مہمان بنے گا. عزیزان گرامی, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے. مسجد اقصی میں تمام انبیاء, 1 لاکھ کم و بیش انبیاء وہاں پر آ گئے, اور سب کھڑے ہوئے ہیں, اور وہاں پر ایک فرشتہ بھی ہے, جبرائیل جو تمام فرشتوں کا سردار. ایک اور فرشتہ بھی وہاں پر ہے جس کو امام مسلم نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کا نام مالک, خازن الجہنم, دوزخ کا فرشتہ, دوزخ کا چوکیدار, داروغہ, ذمہ دار, جس کا نام مالک ہے, وہ بھی وہاں پر ہے. حضور سب کھڑے ہوئے ہیں, حضور بھی کھڑے, اور اب کھڑے ہیں. حضور کو حضرت جبرائیل نے کہا کہ محمد آپ آگے بڑھ کے امامت فرمائیں. مسلم کی روایت, حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کی موجودگی, تمام فرشتوں کا سردار کی موجودگی, وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کا حق ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کو عطا, اور امامت کا حق وہی رکھتا ہے جو موجود سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے. عزیزان گرامی, یہاں سے ہمارے نبی کو امام الانبیاء کا ٹائٹل ملا. امامت کا حق کون رکھتا ہے؟ جو امامت کا رتبہ رکھے. امامت کا حقدار وہی ہے جو علم میں, عمل میں کمال رکھتا ہو, جو فضل میں کمال رکھتا ہو, جو حسن میں بے مثال ہو, جو کردار میں بے مثال ہو, جو اخلاق میں بے مثال ہو, جو علم و عمل میں بے مثال ہو. یہاں پہ حضرت یوسف بھی موجود, حضرت موسیٰ بھی موجود, حضرت عیسیٰ بھی موجود. یہ تمام کی موجودگی میں رسول اللہ کی امامت. علامہ اقبال کا شعر, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. فرمایا یوسف کا حسن ایک جگہ, موسیٰ کا کردار ایک جگہ, حضرت عیسیٰ کا ہاتھوں کو چمکانا ایک جگہ, ان تمام کے معجزات ایک, رسول اللہ آپ کا معجزہ ایک. عزیزان گرامی, یہ فضل, یہ رفعت, یہ عظمت ہمارے نبی کی قربان جائے. اللہ نے ایسے نبی کی امت ہم کو بنایا, ایسے باعظمت نبی کی امت ہم کو بنایا. عزیزان گرامی, امامت ہوئی. اب یہاں پر کچھ سلام کے بارے میں میں ذکر کروں. حضور پاک پلٹے, نماز ہو گئی, کھڑے ہو گئے, مصافحہ کی باری آئی, سب ملنے لگے. حضور نے فرمایا جب میں پلٹا تو مالک کھڑے ہوئے. مالک کون؟ جہنم کے داروغہ کھڑے ہوئے. حضور حضرت جبرائیل نے کہا کہ محمد ھذا مالک خازن الدنیا خازن الجنہ, جہنم, فرمایا یہ جہنم کے خازن مالک ہیں, فسلمہم, ان کو سلام کرو. حضور فرمانے لگے میں جب ان کی طرف متوجہ ہوا انہوں نے پہلے مجھے سلام کر دیا. یہاں پر ایک نقطہ محدثین کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں. فرماتے ہیں نماز کے بعد حضور پر سلام پڑھنا, نماز پر حضور پر سلام پڑھنا یہ مالک کی بھی سنت ہے, فرشتوں کی بھی سنت, انبیاء کی بھی سنت. کیونکہ نماز کے بعد مصافحہ, نماز کے بعد سلام ہو رہا ہے, نماز کے بعد. اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی کہا گیا, آپ کہتے ہیں کہ سلام بیٹھ کے پڑھے کہ کھڑے کے پڑھے, یہاں پر مالک کھڑے ہو کر سلام کر رہے ہیں, لہذا امتیوں تم بھی کھڑے رہ کے سلام پڑھا کرو. یہی ادب کا تقاضا ہے. علم, عمل, ان دونوں میں عشق سب سے اعلیٰ ہے.
اور عشق میں ادب سب سے افضل ہے۔ فرمایا ادب گاہیز زیر آسماں، ادب گاہیز زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت بایزید بستامی۔ فرمایا ادب کیا چیز ہے؟ فرمایا ادب عرش معلیٰ سے بھی نازک چیز ہے، اتنی نازک چیز کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں سانس لینا بھی بے ادبی ہے۔ آواز نکالنا، بڑی آواز سے بات کرنا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ کہنا تو دور کی بات، بایزید بستامی کہتے ہیں وہاں پر سانس کی آواز بھی بے ادبی ہے۔ اور یہی وجہ تھی حضرت ابو بکر، حضرت عمر جب بھی حضور کی خدمت میں ہوتے تو منہ میں کنکروں کو رکھتے اور اپنی طرف سے کوئی لفظ بولا نہیں کرتے، خاموش بیٹھا کرتے۔ الغرض المہم، یہ بیت المقدس تھا، یہاں تک کا سفر قرآن میں آ گیا، یہاں سے نکلے معراج کا سفر سورہ نجم میں، والنجم اذا اہوا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قسم ہے ستاروں، ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ کے صاحب نہ راستے سے ہٹے، نہ راہ راست سے ہٹے، نہ گمراہ ہوئے، نہ آپ کی توجہات بٹی۔ اس کے بعد فرما رہا ہے وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحى، بلکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ وہی کہتے جو ہم نے ان کی طرف بھیجا ہوا ہے۔ افتمارونہ علی ما یرا ما کذب الفؤاد ما رأى، ان کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا وہ جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ افتمارونہ علی ما یرا، انہوں نے جو دیکھا وہ دیکھا ہے، وہ حقیقت ہے، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے ایک نہیں بلکہ کئی مرتبہ اس کو دیکھا ہے۔ اب یہ میں مسلم سے ذکر کروں، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے عند سدرۃ المنتہا، سدرہ منتہا تک بھی گئے، منتہا انتہا، جہاں پر سب کی انتہا، وہاں تک بھی رسول کریم کا جانا۔ مسلم شریف کی روایت آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، رسول کریم فرماتے ہیں کہ اب معراج کا سفر شروع ہوا، براق کا معاملہ ختم، سیڑھی کے ذریعے پہلا آسمان 10 تک، 10 20 یہی چھوڑ رہی، ہاں۔ واقع معراج پر ضخیم کتابیں، ایک نہیں دو نہیں، کئی 100 صفحات کے اوپر یہ واقعہ آپ کو لکھا گیا، جبکہ یہ واقعہ کچھ لمحے میں مکمل ہوا، رات کے کچھ عرصے میں مکمل ہوا۔ اور امام مسلم نے جب یہ حدیث نقل فرمائی تو تقریباً 40 حدیثیں، صرف 40 حدیثیں واقع اسراء پر انہوں نے نقل فرما دی۔ کتنے؟ 40 حدیثیں واقع اسراء میں۔ اور اس کے علاوہ امام بخاری نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، اور بھی محدثین ہیں، انہوں نے بھی نقل فرمائی بے شمار حدیثیں۔ کچھ لمحے میں ہونے والے واقعے کو اتنا تفصیل سے اللہ نے ٹائم لائن کو روک دیا، وقت کو روک دیا، اور رسول کریم کے سفر کو جاری رکھ دیا۔ پہلے آسمان کا سفر 10 تک، سوال کون ہے؟ کہا کہ جبرائیل۔ بولا گیا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد بن عبداللہ، محمد الرسول اللہ۔ فرمایا گیا بعث الی، ان کو بلایا گیا؟ فرمایا ہاں، دروازہ کھولا گیا۔ پہلے آسمان پر انٹری ہوتی ہے کس کی؟ بولو یارو بھائی، ہمارے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ کی۔ یہ آسمان جو نظر آ رہا ہے، پلین اڑتا 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 ابر کے اوپر گیا، لیکن تب بھی آسمان تک نہیں پہنچا، تب بھی آسمان تک نہیں پہنچا۔ ہمارے نبی رات کے لمحے میں پہلے آسمان کے اوپر۔ حضرت آدم کی زیارت، فرمایا ایک عظیم المرتبت ہستی نورانی بیٹھی، حضور نے فرمایا میں نے ان کو دیکھا، وہ اپنے بائیں جانب دیکھتے مسکراتے، سیدھی جانب دیکھتے مسکراتے، بائیں جانب دیکھتے غمگین ہو جاتے، بکا رونے لگ جاتے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھنے لگے جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے والد گرامی ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام، یہ آدم ہے۔ فرمایا یہ کیوں ادھر مسکرا رہے ادھر ہنس رہے؟ فرمایا یہ جو سیدھی جانب ہے یہ جنتی ہے، ان کی اولاد، یہ جو بیٹھی ہے رائٹ ہینڈ پر یہ ان کی اولاد ہے جو جنت میں جائے گی، ان کو دیکھ کر خوش ہوتے، اور بائیں جانب جو ان کی دوسری اولاد یہ دوزخ میں جانے والی ہے، ان کو دیکھ کر وہ غمگین ہو جاتے۔ آگے بڑھے، سلام کرے، اس کے بعد سلام کا جواب آیا، حضرت آدم نے کہا
रहब बी, हुजूर फरमाते हैं हजरत आदम ने मेरा वेलकम किया, आदम ने मुझे मरहबा कहा, वेलकम कहा, इस्तकबाल किया, और कहा दो लफ्ज़ हैं, एक तो उदउ ली बि खैर, मुझे खैर की दुआ फरमाई, और दूसरी फरमाए कि या इब्न सालिह, अस्सलामु अलैका या इब्न सालिह, ए सालिह बेटे, क्या सालिह बेटे कहकर पुकारा। दोनों रिवायतें मौजूद हैं। अजीज अलगर्ज अलमुहिम, हजरत आदम से मुलाकात, फिर उसके बाद दूसरे आसमान पर फिर वही सवालात, फिर दरवाजा खोला गया, फिर दूसरे आसमान पर एंट्री, फिर वहां पर हजरत ईसा, हजरत यहया, इनसे मुलाकात, फिर तीसरे आसमान पर सवालात, फिर एंट्री, वहां पर मुलाकात हजरत यूसुफ, फिर चौथे आसमान पर एंट्री, सवालात के बाद वहां पर मुलाकात हजरत इदरीस, जिनको अल्लाह ने आसमानों पर उठाया, मलकुल मौत के जरिए से आसमानों पर आए थे, आपने पहले सुना हुआ है। फिर पांचवें आसमान पर एंट्री, वहां पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात, फिर छठे आसमान पर हजरत मूसा से मुलाकात, फिर सातवें आसमान पर पहुंचे तो वहां पर एक घर को देखा, एक मकान को देखा, ऐसा मकान कि जिसके अतराफ फरिश्ते तवाफ कर रहे हैं, ऐसे तवाफ में मसरूफ। और हुजूर ने फरमाया ये कौन है? जिब्रील ने कहा कि ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये फरिश्ते हैं जो खाने काबा के ऊपर एक और अल्लाह ने फरिश्तों के लिए खाने काबा बनाया, जिसका नाम कुरान ने कहा वत्तूर व किताबिन मस्तूर फी रक़्क़िन मंशूर वल बैतिल मामूर। ये बैत मामूर है जो फरिश्तों की इबादत गाह है, ये यहाँ पर तवाफ करते हैं। एक वक्त में 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, एक वक्त में। यहाँ पर पूरे मुसलमान जाके कर रहे हैं, कितने लाख हो रहे हैं देखो आप, वहां पर एक लम्हे में 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। हुजूर फरमाते, मुस्लिम की हदीस है, हजरत जिब्राइल ने कहा ए मोहम्मद, ये जो तवाफ करता है इसके हटने के बाद कतार में दूसरे फरिश्ते लगे हुए हैं, वो तवाफ करते हैं। इतने फरिश्ते अल्लाह की इबादत के लिए तैयार खड़े हैं कि एक मर्तबा जो तवाफ कर ले क़यामत तक उसको मौका दोबारा नहीं मिलता। बैत मामूर कुर्बान जाएं, अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई कि हम 2 मरतबा उम्रे कर सकते हैं, 2 मरतबा खाने काबा का तवाफ कर सकते हैं। वो बैत मामूर के फरिश्ते वहां पर तवाफ करने की उनको इजाजत नहीं, हमको इजाजत है, मौका है, तौफीक तलाश करनी है, अल्लाह से फजल मांगना है, तौफीक मांगना है। जो माल वाले हैं मैं उनसे कहूंगा खुदारा अपने माल को जमा कर न रखें, बल्कि उसको खर्च करे और बारगाह खुदावंद में हाजिरी दे। क्या अच्छा वक्त होगा, आप तवाफ में मसरूफ हो, तवाफ मुकम्मल हो, आपकी मेरी रूह कब्ज हो जाए, बारगाह खुदावंद में हम पहुंचो ऐसे जैसे हमारे बिल्कुल गुनाह पाक हो जाए। क्या ही अच्छा वो मौका होगा। अल्लाह से दुआ करें मेरे लिए भी, मेरे वालिदैन के लिए, खुद अपने लिए, अपने वालिदैन, अपने बच्चों के लिए, कि हम तमाम का खात्मा बिल खैर हो, तवाफ में मसरूफ रहे, इबादत करते करते इस दुनिया से रुखसत हो जाए। अजीज़ान गिरामी, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैत मामूर को देखे, फिर जब आगे बढ़े तो एक दरख्त पर नजर पड़ी। फरमाया ये क्या है? अजीब व गरीब दरख्त है, मोटा, ये बड़ा दरख्त, ऐसा अजीम दरख्त कि जिसके पत्ते, हुजूर ने फरमाया वरक़हु, उसके पत्ते हाथी के कान की तरह बड़े बड़े। हुजूर ने फरमाया उसके जो फल है वो हमारी तरफ मटके कैसे होते, वो मटकों की तरह उसके फल हैं। और उस दरख्त को टेका लेकर बैठे हुए अबुल अंबिया सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो टेका लेके बैठे हुए, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और उन्होंने कहा इब्न सालिह, सालिह बेटे। ये मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि ये मुझे कहने में बड़ा मजा आता है, इसलिए मैं कहता हूँ सालिह के माने क्या है? बोलो भाई, हम बोलते सालिह मुत्तकी परहेजगार, बोलते ना। सालिह की क्या माना है भाई, बोलो ना। अगर आप लोग थक गए तो इंशाल्लाह 5 मिनट में खत्म कर देंगे। सालिह के माना क्या है? नहीं बोल रहे पीछे वाले। नेक। सालिह के माने क्या आते हैं? नेक आते हैं। क्या आते हैं? नेक आते हैं सालिह के माना। अगर कोई हमारे जामे निजामिया के शेख मौलाना सैफुल्लाह साहब को बोले कि बड़े नेक इंसान हैं, काफी हो जाएगा? अरे भाई, जामे निजामिया के शेख, वहां का प्रिंसिपल,
ہزاروں علماء کا استاذ، اس کو خالی اتنا ہی بیچارے نیک ہے. ارے علم والا آدمی، علم فضل والا آدمی، بڑے رتبے کا مالک، دین کی سمجھ، قرآن و حدیث کی سمجھ، فقہ کی سمجھ، ہر چیز کی اس کو حکمت اللہ نے عطا فرمائی. تو ہم کیا کریں گے؟ علامہ بولتے نہیں بولتے؟ فہامہ، مولانا نہیں بولتے؟ حضرت یہ لگاتے نہیں لگاتے؟ یہاں پر ہمارے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ جو تمام نبیوں کی امامت کر کے آسمانوں پر آئے. یہاں پر ایک بات اور میں کہہ دوں، لوگ کہتے ہیں کہ رات کے اتنے عصر کے وقت میں جا کے کیسے آئے؟ ارے دیکھو حضرت موسیٰ کو حضور نے فرمایا جب میں قبر کے پاس سے گزرا موسیٰ کھڑے رہ کر نماز پڑھ رہے تھے. وہ قائم کان یصلی، وہ کھڑے تھے اور صلاۃ پڑھ رہے تھے. پھر جب میں بیت المقدس پہنچا تو وہاں پر بھی موسیٰ تھے. پھر میں آسمانوں کا سفر کرا، چھٹے آسمان پر بھی موسیٰ تھے. حضرت موسیٰ کی رفتار کا عالم یہ، تو سوچو محمد الرسول اللہ کی رفتار کا عالم. جو مقتدی ہے ان کی رفعت اور ان کی سرعت کا یہ عالم ہے، جو ان کی امامت کرے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. ایک ہوتا جلدی سے پہنچ جانا، ایک ہوتا ہے ہر چیز کا جائزہ لے کر پہنچنا. حضرت موسیٰ نے استقبال کے لیے جلدی پہنچنا تھا، وہ پہنچ گئے. رسول کریم کو پہلے آسمان کا مشاہدہ، وہاں کے فرشتوں سے ملاقات، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ تمام چیزوں کا نپٹانا تھا. اسی لیے تاخیر کے ساتھ چھٹے آسمان پر پہنچے. حضرت موسیٰ ویلکم کے لیے پہلے کھڑے ہوئے. یہ پروٹوکول ہے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. سدرۃ المنتہا پہ حضرت ابراہیم سے ملاقات، تب نبیوں کے والد، ہزاروں نبی کے اولاد میں یہ ہے وہاں پر ملاقات. اور انہوں نے بھی کہا ابن الصالح، نیک بندے، حضرت نیک بیٹے نہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا خواجہ شریف صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے استاد گرامی جن کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ 50 سال بخاری شریف کو پڑھائے تھے. کتنے؟ اپنی زندگی کے 50 سال صرف درس حدیث میں لگائے. وہ مولانا خواجہ شریف صاحب عمدۃ المحدثین، حضرت شیخ الحدیث صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک نفیس نکتہ یہاں پر نکالا. انہوں نے کہا صالح کے معنی سب یہ کرتے ہیں نیک نہیں، بلکہ صالح کے معنی نیک کے نہیں، بلکہ یہاں پر صالح کے معنی صلاحیت رکھنے والے کے. کیا فرماتے ہیں؟ صلاحیت رکھنے والا. فرمائے کس چیز کی صلاحیت رکھنے والے؟ فرمائے آدم آئے، شیس آئے، ادریس آئے، ہود آئے، نوح آئے، صالح آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ابراہیم آئے. الغرض 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء و رسول آئے. کسی کو آسمان کی معراج نہیں کروائی گئی. اے اللہ کی دیدار کی صلاحیت رکھنے والے بیٹے، تم پر سلامتی ہو جائے. سمجھ رہے؟ صالح کے معنی یہاں پر کیا پروٹوکول، کیا مقام رکھتا ہے؟ صلاحیت رکھنے والے بیٹے. اور یہی حضرت موسیٰ کو بھی لگا، اسی لیے انہوں نے کہا میرے بعد آئے لیکن میرے سے آگے بڑھ گئے. یہی رشک تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. الغرض مسلم شریف کی روایت، حضور فرماتے ہیں ایک جب سدرہ کو پہنچا، وہاں پر حضرت جبرائیل رک گئے اور وہاں پر ایک فرشتہ پردے کے پیچھے سے نکلتا ہے. ایک فرشتہ نکلتا ہے. حضور فرماتے ہیں جبرائیل نے کہا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ گواہ ہے کہ اس کی مخلوقات میں سب سے زیادہ بزرگ یعنی قدیم میں جبرائیل ہوں، لیکن میں نے اس فرشتے کو کبھی نہیں دیکھا. اللہ نے اس کو آپ کے استقبال کے لیے چھپا کے رکھا ہوا. عزیزان گرامی، آئے محدث دکن ایک اور بات لکھتے ہیں جو میں فضل کے لیے بتا دوں، ہمارے نبی کی رفعت کے لیے، آپ کے 4 چاند مزید اور لگانے کے لیے میں بتاؤں. حضرت عثمان بن عفان کی ایک روایت نقل فرماتے ہیں محدث دکن میلاد نامے میں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 7 آسمان اوپر جب سدرہ کے پاس ہے اور حضرت جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں اور 70,000 رائٹ، 70,000 لیفٹ، 70,000 پیچھے، اتنے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہاتھوں میں نورانی شمع لے کر کھڑے ہوئے ہیں. کیا؟ نورانی قندیلیں لے کر کھڑے ہوئے ہیں. اور رسول کریم علیہ السلام کا چہرہ نورانی،
پھر یہ شمع نورانی، حضور نے فرمایا، اللہ نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ سب کیا ہے؟ فرمایا اے اللہ یہ نورانی قندیلیں ہیں۔ فرمایا کتنے ہیں؟ فرمایا اس جانب 70، ادھر 70، ادھر 70۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ نے کہا، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ جب اللہ نے جبرائیل سے یہ سنا تو کہا جبرائیل یہ تو میرے نبی کے ایک چہرے کے ایک پردے کا حال ہے کہ اللہ نے میرے نبی کے چہرے پر اتنے پردے ڈال رکھے، ایک پردے کو اس رات ہٹایا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں میں 7 آسمان نیچے اپنے گھر کے صحن میں اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا، 7 آسمان اوپر اللہ نے ایک پردہ محمد الرسول اللہ کے چہرے سے ہٹانا تھا۔ محدث دکن لکھتے ہیں 7 آسمان سے نور پھاڑتا ہوا آسمان کو حضرت عثمان بن عفان کے آنکھوں کو چبھنے لگا۔ وہ نیند میں آنکھ کھول کر کہتے ہیں قیامت برپا ہو گئی کہ رات میں سورج نکل گیا۔ غائب سے آواز آئی عثمان یہ سورج یا قیامت نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا نور ہے۔ محدث دکن لکھتے ہیں ایک پردہ ہٹائے تو یہ نورانیت، سوچو جو 70,000 پردوں کے پیچھے ہے اس کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا نظیر لہ۔ اللہ کے بعد سرزمین پر آپ جیسا اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت نے بھی کہا بلغ العلا بکمالہ، پڑھو کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ امام جامی عبد الرحمن جامی نے 3 مصرے لکھے، بلغ العلا اللہ نے بلندی دی، بکمالہ کمال درجے کو پہنچے، کشف الدجا ہر چیز واضح کر دیا، بجمالہ حسن و جمال بھی عطا فرمایا، حسنت جمیع خصالہ ہر خصلت آپ کی پاک شفاف اعلیٰ بلند فرمائی۔ چوتھا مصرع سمجھ میں نہیں آ رہا، رات ہوئی سو گیا، خواب میں محمد الرسول اللہ کا دیدار۔ فرمائے کہ عبد الرحمن کیا لکھے پڑھو، فرمایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ خاموش، حضور نے کہا پڑھ صلو علیہ وآلہ۔ یہ مصرع مکمل فرمایا محمد الرسول اللہ نے، اللہ نے کیسی بلندی عطا فرمائی۔ 100 سال عبد الرحمن جامی کے گزر گئے لیکن ان کا شعر آج ضیاء گڑا بکرے کی منڈی کے بازو بیٹھ کر مسجد عبد الرزاق میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ قربانی نہیں، یہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو اور ان کے کمال کو پسند فرمایا، یہ رتبہ ان کو ملا۔ الغرض المہم، عزیزان گرامی، 7 آسمان اوپر سدرۃ المنتہا، پھر قاب قوسین او ادنا، قرآن کہتا ہے او ادنا، قریب آئے، قاب قوسین کا معاملہ ہوا، 2 کمانوں کو ملنے کا معاملہ ہوا۔ حضور نے یہاں تک فرمایا، روایتوں میں آتا ہے اللہ نے اپنے ہاتھ کو میرے 2 کندھوں کے پیچھے یہاں پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے قلب میں محسوس فرمائی۔ اب آپ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں لیکن میں تو حدیث ذکر کر رہا ہوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کا ذکر فرمایا، انما یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جن لوگوں نے اے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر نہیں بلکہ انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان شہید ہونے کا ایک رومرز اڑ گیا، لوگوں میں ایک افواہ اڑ گئی کہ عثمان کو کفار نے شہید کر دیا، حضور نے سب کو ایک درخت کے بیعت رضوان، ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور بیٹھ کر ہاتھ دیا، کہا کہ صحابہ سے ایک سے بیعت لی، کہا کہ آج کے بعد میں جو کہوں وہ کرنا، میں بولوں مر جاؤ مر جانا، میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، آج کے بعد جو میں کہوں وہ کرنا، سر تسلیم خم کرنا، میرے حکم کی تابع داری میں کمی نہیں ہونا، میں بولوں جہاد جہاد، میں بولا پلٹ جاؤ، میں بولا کود جاؤ۔ یہ مطلب ہوتا ہے بیعت کا۔ ہم بھی بیعت کر رہے ہیں لیکن ہماری بیعت تو ہوا میں ہے، بیچارے پیر ہمارے مرشد بول کے بیچارے قبر میں چلے جاتے، ہمارے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے۔ یہ بیعت ہماری ہے، اور وہ بیعت ہے کہ 60 لوگ
60,000 के मद्दे मुकाबिल खड़े हो जाते हैं। 313 1000 के मद्दे मुकाबिल, 700 से 1000 10,000 के मद्दे मुकाबिल, 10,000 1,00,000 रोमन एम्पायर के मद्दे मुकाबिल। क्या रसूल करीम का हुक्म, सर तस्लीम खम, बैत कर दिए, आखिर मरने तक हुक्म को बजा लाना, ये बैत होती है। यहां पर बैत ली गई तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि आपके हाथ पर जिन्होंने बैत की उन्होंने आपके हाथ पर नहीं, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, उन्होंने अल्लाह के हाथ पर बैत फरमाई है। तो अल्लाह का हाथ कैसा है? मुफस्सिरीन ने कहा अल्लाह का हाथ कैसा है अल्लाह को मालूम, लेकिन इनकार नहीं करे तो आप भी इनकार नहीं कर सकते। हुजूर ने फरमाया मेरे दोनों शानों के दरमियान जहां पर मोहर लगी हुई, मोहर नबवी, वहां पर अल्लाह ने अपने हाथ को रखा, मैंने उसकी ठंडक अपने सीने तक महसूस की। अज़ीज़ान गिरामी, अत्तहियात वगैरह जो भी हुआ वाक़यात में नहीं जाता, बल्कि अब इख्तिसार की तरफ आऊं। अब उसके बाद हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ऐसी इबादत मिली कि शर्क़ से गरब तक, शुमाल से जुनूब तक तमाम उलमा कहते हैं हर इबादत जमीन पर फर्ज हुई, एक इबादत जो तमाम इबादतों में सबसे ज्यादा अफजल है, नमाज, वो आसमानों पर फर्ज हुई। वो तोहफे नमाज अल्लाह के दीदार, ये दावत पर आसमानों पर बुलाकर रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस वक्त बुलाया गया जिस वक्त रसूल करीम का दिल महमूम, रंजीदा, हजरत खतीजतुल मुंतहा का इंतकाल हो गया। हुजूर सबसे ज्यादा मोहब्बत फरमाते ये खातून से, उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, जिन्होंने हमेशा रसूल करीम को सपोर्ट फरमाया। उनका इंतकाल हुआ, हजरत अबू तालिब का इंतकाल हो गया, कुफ्फारे मक्का के सख्तियां होने लगी, रसूल करीम गमगीन थे। अल्लाह ने रसूल करीम के गम को दूर करने के लिए वाक़या मेराज अता फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी, गौर फरमाएं कि जिनके दिल की कैफियत बदलने के लिए अल्लाह अपने कानून को बदल दे, क्या कह रहा हूं, जिनके दिल की कैफियत बदलने के लिए, जिनके दिल की हालत बदलने के लिए, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए परवरदिगार अपने अब तक के कानून को बदल कर जिस्म के साथ किसी को आसमानों पर बुलाने के लिए तैयार हो, तो उम्मती का कितना बड़ा फरीजा बनता है कि अपने नबी को खुश करने के लिए वो क्या क्या करता है। जबकि अल्लाह का एहसान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर है, रसूलुल्लाह का एहसान हम पर है। हम क्या नहीं करना था, लेकिन हमारा हाल ये, हम कत्ल गारतगरी में आगे, वालिदैन की नाफरमानी में हम आगे, गैरों के सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने वाले हम आगे। जितने मरते हैं, उठाओ न्यूज़पेपर को और पढ़ के देख लो, पूरे मुस्लिम मरते। झाड़ पे से गिर के मर गया, वो छत पे से गिर के मर गया, क्यों? तुम्हारा फेस्टिवल था नहीं, तुम्हारे को तजुर्बा नहीं, तुम गए, खत्म हो गए। उनका फेस्टिवल, उनको तजुर्बा कैसा करना, क्या करना, वो महफूज, आप गैर महफूज। अज़ीज़ान गिरामी, या तफसील में नहीं जाता, बस ये कहूं, अल्लाह जिसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए, चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए इतना बड़ा वाक़या इसरा कर दे, तो हमारा कितना बड़ा फजल, हमारा कितना बड़ा फरीजा है कि हम हमारे नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए क्या क्या कर गुजर जाएं, कैसी कैसी इबादतें करें, कैसी कैसी सुन्नतों को अपनाएं। ताज्जुब तो इस बात पर है, बोल बोल कर मैं बूढ़ा हो जा रहा हूँ, 10, 11, 12 साल का खतीब यहाँ पर हो गया, कुछ दिनों में मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं चंद ऐसे चेहरों को देख रहा हूँ जिनके चेहरे 10 साल पहले भी बगैर दाढ़ी के थे, आज भी अफसोस के साथ बगैर दाढ़ी के, आज भी उनके चेहरे वैसे ही। 10 साल पहले शराबी थे, आज भी शराब पी रहे, उनके घर वाले फोन करके बोलते मुल्क साहब नहीं सुधरे, बूढ़े हो गए, ज़ईफ हो गए, बीवी पर गुस्सा निकालते। ताज्जुब है। अज़ीज़ान गिरामी, अपना मुहासबा फरमाएं, अपनी जिंदगियों का जायजा ले कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या करना था, क्या मेरा मकाम व मर्तबा। अल्लाह आदम की उम्मत को जन्नत में नहीं डाल रहे, हजरत मूसा की उम्मत को नहीं डाल रहे, हजरत ईसा की उम्मत को नहीं डाल रहे, आपको कह रहे हैं आप जन्नत में नहीं जाएंगे, उस वक्त तक इनको भी जन्नत में नहीं डालूंगा। इतना बड़ा रुतबा हमको मिला। अज़ीज़ान गिरामी, अगर इसकी हम कदर नहीं करेंगे तो दोज़ख जिसके 7 दर्जे अल्लाह के रसूल ने बताए, उसका 7वां दर्जा
दोज़ख का 7वां दर्जा होगा और हमारा जिस्म वहां पर होगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके बाद जन्नत का मुशाहिदा फरमाए, दोज़ख का मुशाहिदा फरमाए। जन्नत में हुजूर ने हूरों को देखा। जन्नत में हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खड़ामों की आहट को महसूस किया। हुजूर ने फरमाया, बिलाल, मैंने मेरे सामने, मेरे आगे आगे तुमको चलते हुए जन्नत में मैं पाया। हजरत बिलाल, ये वो अजीमुल मर्तबत हस्ती, हजरत बिलाल, हजरत अम्मार, हजरत मिक़दाद, हजरत अली, ये वो 4 बुलंद हस्तियां हैं कि जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया जन्नत इनका मुतालबा करती है। हजरत बिलाल काले कलोटे हबशी गुलाम, ना कुरैशी, ना हाशमी, ना कोई सैयद, ना कोई नबी, ना कोई बड़े वलियों के इमाम, बल्कि काले कलोटे जिनके जिस्म की पीठ पर पूरे धब्बे, ऐसे धब्बे कि जिसके जिस्म की पूरी चमड़ी आग से पिघला कर निकाल दी गई, वो बिलाल हबशी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बिलाल, मैंने हूरों को तुम्हारे लिए लड़ते हुए देखा है। अज़ीज़ान गिरामी, ये बिलाल हबशी जो रसूल करीम से वारफ्तगी इतनी मोहब्बत फरमाते। अब मैं तफसील में नहीं जाता, एक बात कहकर आगे बढ़ूं। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि मैं मुल्क शाम चला गया। मुल्क शाम जाने के बाद, रसूल करीम के विसाल के बाद मैं कहाँ गया? मुल्क शाम चला गया। मैं मोहब्बत हजरत बिलाल की बता रहा हूँ, हमारी मोहब्बत और उनकी मोहब्बत का अंदाजा लगाए। हजरत बिलाल कहते हैं, मैं शाम सीरिया चला गया और कुछ सालों के बाद मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हुआ। हुजूर ने फरमाया, बिलाल, बस इतनी ही वारफ्तगी थी, बिलाल, बस इतनी ही फरिश्तगी थी, इतनी ही मोहब्बत, इतनी ही वफादारी थी। बेदार हुए, परेशान हुए और उसी वक्त सफर बांधे और सीधा मदीनतुर रसूल आ गए। बरगाह रिसालत में हाजिरी देने लगे। हजरत इमाम हसन आगे बढ़े, कहा कि बिलाल अज़ान दीजिए, बिलाल अज़ान दीजिए। हजरत हसन ने कहा अज़ान दे। हजरत बिलाल ने कहा नहीं, हिम्मत नहीं। हजरत इमाम हुसैन ने कहा अज़ान दे। कहा कि नहीं, अब मैं जो है इनकार नहीं कर सकता, नवासे रसूल का हुक्म मैं अब इनकार नहीं कर सकता। हिम्मत करे, आगे बढ़े और मस्जिद नबवी से निदा देने लगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर, पूरा मदीना झूम उठा और रसूल करीम का दोबारा वो दौर लोगों को याद आने लगा। लोग जो कामों में मसरूफ थे, रसूल करीम की याद उनको आने लग गई। काम छोड़कर लोग निकले जो घरों में बैठे हुए थे। बिलाल की दूसरी निदा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सब बाजार छोड़े, मस्जिद नबवी की तरफ बढ़े। हजरत बिलाल ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पूरा मदीना रोने लग गया, सबको रसूलुल्लाह की याद आ गई। दूसरा कलिमा भी मुकम्मल नहीं हुआ, हजरत बिलाल बेहोश होकर गिर पड़ गए। ये वारफ्तगी रसूलुल्लाह से हजरत बिलाल की। रसूलुल्लाह का नाम भी जुबान पे आता है, रसूलुल्लाह की याद में बेहोश हो जाते। ये मोहब्बत, अल्लाह ने ये मकाम दिया। फरमाया रसूलुल्लाह ने, बिलाल, मैंने मेरे से आगे जन्नत में तुम्हारे कदम के चलने की आहट महसूस। अज़ीज़ान गिरामी, जन्नत जिसका मुतालबा करे, पूरे जिसको चाहने, मुतालबे के लिए लड़ने लगे, वो बिलाल जिनका हुस्न नहीं, जिनका जुब्बा कुब्बा नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल की सुन्नत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और तौहीद की वहदानियत, उसकी दिल में एक मजबूत वहदहुल्ला शरीक का अकीदा, बस उनको सब कुछ अता फरमा दिया। अज़ीज़ान गिरामी, आइंदा कभी मौका मिले, हयात रहे, तो हम जन्नत को तफसील से डिस्कस करेंगे। नंबर 2, दोज़ख, अहवाल बरज़ख, इंशाअल्लाह वो भी हम तफसील से करेंगे। मुख्तसरन मैं 2 बातें कह दूं। नंबर 1, हुजूर ने फरमाया, जब मुझे दोज़ख बताई गई, मैंने वहां पर चंद लोगों को देखा जिनका हाल ये है कि उनके सरों को बड़े पहाड़ से कुचाला जा रहा है। सर जमीन के लेवल होता है, पैर घस घस के मरते हैं, फिर दोबारा उनका सर बन जाता है, फिर से सही सालिम तरोताजा हो जाते हैं, फिर अल्लाह दोबारा उनके सर पर पत्थर रख, वजनदार पहाड़ रखा जाता। हुजूर ने पूछा, जिब्राइल ये कौन है? कहा कि या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं कि जिनके कानों में अज़ान तो आई लेकिन सजदे के लिए आगे नहीं बढ़े। हुजूर आगे बढ़े, लोगों, तोहफा, नमाज का तोहफा मेराज में नसीब हुआ। जो नमाज नहीं पढ़ता उसका आलम भी मेराज में बताया गया। आने वाले जो दोज़खी होंगे उनको पहले दोज़ख में लाकर हुजूर को बता दिया गया। दूसरा, हुजूर ने देखा कि
کہ چند ایسے جو غیر خواتین کو دیکھتے اور ان سے تعلقات کو جوڑتے، ان کا حال یہ کہ ان کے سامنے تر و تازہ گوشت بھی ہے، گندا بدبودار گوشت بھی ہے، لیکن ان کا ہاتھ بدبودار گوشت کی طرف جاتا، اس کو کھاتے، خون ان کے منہ سے گرتا، بدبودار غلیظ، جبکہ بازو لذت دار تر و تازہ گوشت ہوتا۔ حضور نے پوچھا جبرائیل کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بے حیائی کرتے اور غلط خواتین سے تعلقات رکھتے۔ اپنی حفاظت کریں۔ اسمارٹ فون ہاتھوں میں آ گیا، پوری دنیا کی فحاشی ہمارے ہاتھوں میں آ گئی۔ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب حال یہ ہوگا کہ تلوار پہ چلنا آسان لیکن دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ یہ دنیا، یہ فتنہ یہی ہے۔ اسمارٹ فون ہمارے ہاتھوں میں دو دھاری تلوار، غلط جاؤ خود کو کاٹ دے گی، صحیح جاؤ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ترقی ہوگی۔ عزیزان گرامی آگے بڑھے، خواتین کو دیکھا، کثرت سے دوزخ میں خواتین، سناؤ اپنے خواتین کو۔ حضور نے فرمایا میں نے معراج میں دوزخ میں کثرت سے خواتین کو پایا، اور کیسے کیسے خواتین کو جو اپنے سینوں کو کھلا رکھتی، اللہ ان کو ان کے سینوں کے بل ان کے جسموں کو لٹکا کے رکھا۔ حضور نے فرمایا میں نے چند ایسے خواتین کو دیکھا جس کا جسم ان کی زبان پر لٹکی ہوئی ہے، زبان سے ان کے جسم کو لٹکا دیا گیا۔ جبرائیل سے پوچھا گیا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ خواتین جو بغیر دیکھے طعن و تشنیع کرتی، لوگوں پر طعنے کستی ہے، لوگوں کے، اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ علماء نے اس کی تشریح فرمائی، فرمایا زبان کہا اور ہاتھ کہا، یہ دو ہی کیوں ذکر فرمائے؟ تیسری کوئی چیز ذکر نہیں فرمائی، یہ دو کیوں؟ زبان اور ہاتھ۔ تو فرمایا زبان سے غائب کو بھی تکلیف دی جا سکتی ہے اور ہاتھ سے موجودہ کو تکلیف دی جا سکتی ہے۔ سامنے جو موجود ہے اس کو ہاتھ سے تکلیف ہے، غائب والے کو ہاتھ سے تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کے بارے میں لوگوں کے کانوں کو بھرنا، اس کے ذریعے سے اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں فرمائی، اور حضور نے فرمایا کثرت سے میں نے خواتین کو دیکھا اور زبان کے بل لٹکے ہوئے دیکھا۔ میں یہیں پر اکتفا کروں، احوال برزخ بھی انشاءاللہ آنے والا جمعہ میں ذکر کروں گا۔ افسوس یہ ہے کہ میں آتا ہوں، میں سناتا دیواروں کو ہوں اور یہ کیمرے کو، کوئی دوسرا نہیں ہوتا، بیچارے کمیٹی والے ہوتے ہیں، ہمارے مؤذن صاحب ہوتے ہیں، باقی مختصر مفید ہمارے جواد بھائی وغیرہ ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں ہوتے۔ میں آپ سے بھی درخواست کروں گا ہفتے میں ایک دن دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وقت پہ آئیے، وقت پہ جائیے۔ میں بھی آپ کے لیے نیا نیا مضمون لاتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، ورنہ آپ بول دو ایک ہی مضمون چلاؤ تو میں چلاتے رہوں۔ تو خدا را اپنے علم میں اضافہ فرمائیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے علم میں اضافے کی دعا فرمائی، ہر چیز میں برکت کی دعا فرمائی، ہر چیز میں، کھانے میں اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہم ارزقنا برکتا فی الرزق۔ ہر جگہ برکت 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 ہے، لیکن جب بات علم کی آئی اللہم ربی زدنی علما، اے اللہ علم میں زیادتی عطا فرما۔ علم میں برکت نہیں، علم میں زیادتی ہونا۔ جتنا علم ہوگا انسان میں اتنی تواضع آئے گی، انکساری آئے گی، سمجھ پیدا ہوگی، حکمت پیدا ہوگی، دانشمندی پیدا ہوگی، حکمت عمل اسی کا عملے گا، سنجیدگی اس کے اندر آئے گی، پٹر پٹر کرنا بند ہو جائے گا، تواضع خاموشی اس کے اندر آ جاتی۔ تو خدا را یہ واقعہ معراج ہمارے لیے ایک بشارت ہے، دوسری وارننگ ہے۔ بشارت رسول کریم کا مقام و مرتبہ اور جنت کی خوشخبریاں، نمبر وارننگ احوال برزخ، دوزخ کے احوال اور اس میں ہونے والے لوگوں پر عذاب، کن کن کے لیے کیا کیا عذاب ہے، تو اس سے بھی سبق حاصل کرنا ہے۔ تو قربان جائیں ہمارے نبی کی عظمت پر کہ اللہ نے اتنا بلند مرتبہ ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزیں عطا فرمائی۔ پہلی چیز واقعہ معراج میں کیا ہے؟ ایک تو شق صدر ہوا، سینے کو چاک کیا گیا اور سینے کو علم سے، حکمت سے، ایمان سے بھر دیا۔ دوسری چیز آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ
والمؤمنون، سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں دی گئی۔ تیسری چیز وعدہ دیا گیا، بولا گیا محمد الرسول اللہ سے اللہ نے وعدہ کیا، فرمایا کہ اے محمد آپ کی امت کا ہر اس فرد کو میں جنت میں داخل کروں گا جو مجھ سے شرک کرنے سے پاک رہے گا، میں اس کو جنت عطا کروں۔ تو خدا را اپنے آپ کو محفوظ رکھے، شرک سے بچے، شرک جلی سے، شرک خفی سے، ہر اس غلطی سے محفوظ رہے جو رب کے مد مقابل آ سکتی ہے۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سے زیادہ، بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔